السلام علیکم۔ تو آج ہے ہماری سیکنڈ ایپیسوڈ ہاں کہو تو عید ہو۔ ہمدان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ دل بھی کیا چیز ہے، ذلیل کرا کر رکھ دیتا ہے۔ اس نے خود کو کوسا، آخر اس پلوشہ میں کیا ہے جو مجھے اس قدر اچھی لگتی ہے؟ بڑی بڑی آنکھیں جنہیں دیکھتے ہی ان میں ڈوب جانے کو دل چاہتا ہے، سویٹ سی چھوٹی سی ناک جسے چڑھا کر جب وہ بولتی ہے تو خواہ ہی اس پر پیار آ جاتا ہے، گالوں پر پڑنے والے ڈمپل جو جان نکالنے کو کافی ہیں۔ وہ سوچتے سوچتے پٹڑی سے اترنے لگا تھا۔ چچی کی وفات تب ہوئی جب ہمدان FAC کر رہا تھا۔ کافی عرصے تک تو سعید چچا اور ہمدان اس ناگہانی موت سے سنبھلے ہی نہیں، اور جب حالات کچھ معمول پر آئے تو سب رشتہ داروں نے سعید چچا پر دباؤ ڈالا کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ حتیٰ کہ ہمدان کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ ایک علمی سوچ رکھنے والا سمجھدار لڑکا تھا، جانتا تھا کہ باپ کو سہارے اور ساتھی کی ضرورت ہے، اس لیے فضول جذباتی پن دکھانے کے بجائے اس نے ہر حال میں سعید کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا۔ لیکن سعید صاحب کا دل چچی کی وفات کے بعد ذکر الہی کی طرف مڑ چکا تھا۔ سعید صاحب جو ہیں یہ ہیں ہمدان کے ابو۔ تو کریکٹر بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں۔ چنانچہ اب کافی عرصے سے صورتحال یہ تھی کہ آفس کے اوقات کو نکال کر سارا وقت سعید چچا اور ہمدان سعید نیچے حمید صاحب کے پورشن میں ہی گزارتے تھے۔ ان حالات میں جب راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، اچانک ہمدان سعید کو پلوشہ حمید سے محبت ہو گئی۔ اب اگر وہ اپنے طور پر صرف محبت کرتا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن وہ اپنی محبت کو عملی شکل دینے کے لیے اسے شادی کا اظہار کر رہا تھا، اور گھر میں سب سے بڑی اس کی اس خواہش پر دل و جان سے راضی تھے، سوائے پلوشہ کے۔ وہ ایک خوابوں میں رہنے والی لڑکی تھی جسے شادی کے لیے ناولوں والا ہیرو چاہیے تھا، وہ ہیرو جو چپکے چپکے ہیروئن کی سالگرہ مناتا ہے، کھانے پکا کر اس کے سامنے رکھتا ہے اور کسی بچے کی ماں ہیروئن کے سب ناز و نخرے اٹھاتا ہے۔ وہ کچھ دیر ایسے ہیرو کا انتظار کرنا چاہتی تھی، لیکن ہمدان نے سب کچھ چوپٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ پہلے بھی اسے کچھ خاص نہیں بھاتا تھا، لیکن اب تو اسے دیکھتے ہی پلوشہ کو آگ لگ جاتی تھی۔ وہ تو بھلا ہوا حمید صاحب کا جنہوں نے اس رشتے کے لیے پلوشہ کی مرضی کی شرط رکھ دی تھی، ورنہ رضوانہ بیگم کا بس چلتا تو چٹ منگنی پٹ بیاہ کر کے پلوشہ کو اوپر والے پورشن میں بھیج دیتی۔ مما آج چاند نظر آ گیا ہے، کل پہلا روزہ ہوگا، پلوشہ نے کچن میں داخل ہو کر ماں کو اطلاع دی تھی۔ چلو مبارک ہو، رضوانہ بیگم نے روٹی بیلتے ہوئے بیٹی کو دیکھا۔ تم مان جاؤ تو اس عید پر تمہاری اور ہمدان کی منگنی کر دیں۔ اوفو مما، وہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ آپ سب تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، یہ بتائیں کہ پکایا کیا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر پتیلی کا ڈھکن اٹھایا اور چٹخارا لیا۔ واؤ، کریلے گوشت! رضوانہ بیگم نے آخری روٹی توے سے اتار کر دسترخوان میں لپیٹی۔ تم کھانا پکاؤ۔ یہ تھی ہماری سیکنڈ ایپیسوڈ۔ آپ کو امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔